لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و شفیعنا و ہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وقتلتہم وآتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات بھیجئے محمد۔ واجب الاحترام معزز سامعین، مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے اور یہ عشق اہل بیت ہے کہ ہم لوگ احساس ہی نہیں کرتے کہ ہماری تھکاوٹ کتنی ہے، ہم کو آرام کرنا ہے۔ پوری کائنات کے ہر قوم کے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمارے نوجوان مذہبی معاملات میں اکٹھا نہیں ہوتے۔ ہر قوم کے لوگ پریشان ہیں اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ حسینی نوجوان اگر آواز دی جائے تو وہ اپنے تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے، وہ اپنے آرام کا احساس نہیں کرتے، بلکہ سب کچھ چیزوں کو قربان کر کے فرش عزا پر تشریف لے آتے ہیں، مجلسوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی حسین جیسا کائنات میں کوئی رہبر نہیں، کوئی رہبر ایسا ہو کہ جس کے نام پر آواز دی جائے تو نوجوان باہر نکلیں۔ عزیزان محترم، بہت ہی مشہور و معروف آیت قرآن کی ہے جس میں اللہ نے اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے انتخاب کیا، ہم نے چنا، آدم کو چنا، نوح کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا، اس کے بعد آل عمران کو چنا علی العالمین، یعنی اس کائنات میں سے ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ یعنی اللہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انتخاب کرنے کا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اختیار ان کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ انتخاب کر لیں یا چن لیں کہ کون کیا ہے۔ ہادی چنا اللہ نے۔ دیکھیے اللہ کا کرم ہے۔ عزیزان محترم، آپ یہ سمجھیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ زور زبردستی سے نہیں پڑھوائے جا سکتے، یہ عزاداری زبردستی نہیں کروائی جا سکتی، بلکہ ہم کو چاہیے یہ کہ اس کا شوق پیدا کیا جائے، کہ اس کو شوق اگر ہو گیا، اس کو بتایا جائے کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے کیا بات کرنے والے ہیں، اور اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، اس کی نعمتوں کو گنوانا شروع کر دیں تو وہ سجدہ کرنا شروع کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزان محترم، انسان کو اشرف المخلوقات اللہ کو خلق کرنا تھا، تو اس لیے اس نے انسان کے لیے نظام بنایا، کیونکہ انسان کو خلق کیا جائے گا تو اس کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوگی، تو انسان سے پہلے اس نے ہوا کو خلق کیا، اس کو چلنے پھرنے کے لیے، اناج کے لیے زمین کی ضرورت ہوگی، تو انسان کو خلق کرنے سے پہلے زمین کو خلق کیا گیا، اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو خلق کرنے سے پہلے پانی کو خلق کیا گیا، اس کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، اس کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے ہادی کو خلق کیا اور انتخاب کیا حضرت آدم کا۔ بھائی لوگ کہتے بھائی کیا انسان پہلے خلق کر دیتا، ہادی بعد میں خلق کر دیتا، تو پھر وہ انسان یہ اعتراض نہیں کرتا جو ہدایت آنے سے پہلے پیدا ہوئے اور مر گئے، تو وہ کہتا ہم تک ہدایت نہیں پہنچی۔ یعنی اللہ کا نظام یہ ہے۔ اچھا یہ بھی چیزیں دیکھیے، ہوا کو اس نے خلق کیا، انسان آتا ہے، آنے سے پہلے ہوا موجود، چلا جاتا ہے، جانے کے بعد بھی ہوا موجود۔
یعنی کہ جو اللہ نے انتخاب کیا وہ آنے سے پہلے انسان کے بھی موجود ہے اور جانے کے بعد بھی موجود رہے گی. ہوا پہلے سے ہے، جانے کے بعد بھی موجود ہے. زمین پہلے سے ہے، انسان کے جانے کے بعد بھی موجود رہے گی. ایسے ہی ہادی پہلے سے ہے، انسان کے جانے کے بعد بھی ہادی کا رہنا ضروری ہے، ورنہ اس کا کرم نہ رہے، ورنہ اس کا رحم نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے تاکہ اگر بیچ میں ہادی آتا تو پہلے والے شکایت کرتے، بعد میں والے آنے والے شکایت کرتے کہ ہم کو ہدایت نہیں پہنچی، کوئی ہادی نہیں تھا. یعنی اللہ نے ہر زمانے میں ہادی رکھ کر بتایا کہ تمہارا اعتراض کوئی قابل قبول نہیں ہے، ہم نے پہلے ہادی کو خلق کیا ہے، بعد میں تم کو خلق کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے سے پہلے 13,500 سال پہلے اللہ نے اعلان کیا. کتنے سال پہلے؟ 13,500 سال پہلے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ہم کہیں گے پروردگار جس وقت خلق کرتا اسی وقت اعلان کر دیتا. یہ اتنا پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ تم کو نہیں معلوم فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں سنجیدگی انتظار ان کا عبادت بن جائے. انتظار کرنا، خلیفہ کا انتظار کرنا، ہادی کا انتظار کرنا اس سنجیدگی کے ساتھ عبادت میں شمار ہو جائے. بس آپ سمجھے کہ یہ پہلے آدم کے لیے، پہلے خلیفہ کے لیے تمام، تاکہ انتظار عبادت بن جائے تو آخری ہادی کے لیے تمام نہ ہوگا کہ انتظار عبادت بن جائے. عزیزان محترم، یہ جو انتظار کیا جا رہا ہے یہ ہدایت کے لیے ہے. عزیزان محترم، یہ کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اور اس کے بعد زمین سے مٹی کو منگایا گیا، آدم کا خاکہ تیار ہوا. فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ بننے والا ہے، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ بننے والا ہے. اس لیے ہر فرشتہ ہر دوسرے فرشتے سے کہتا تھا، خوش ہو کے کہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ روح زمین پر خلیفہ بننے والا ہے، یہ دیکھو یہ روح زمین پر خلیفہ بننے والے ہیں، یہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. لیکن ان میں ایک شیطان تھا اور شیطان طنز کر کے کہتا مٹی بھی کوئی ہدایت کرے گی، یہ مٹی ہے. عزیزان محترم، بس جب پہلے ہادی کو قبول کرنے والے لوگ فرشتوں جیسے ہیں اور انکار کرنے والے شیطان جیسے ہیں تو آخری ہادی کا انتظار کرنے والے فرشتوں کے پیرو اور انکار کرنے والے شیطان کے پیروکار. عزیزان محترم، یہ اللہ کا نظام ہے. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر زمانے میں ہادی رکھا. آج زمانہ 12 حصوں میں تقسیم ہے، 12 حصوں میں تقسیم ہے نا زمانہ. 12 ہی مہینے تو کیلنڈر میں بنائے گئے. لاکھ کوشش کرنے کے بعد 13 نہ ہوئے، لاکھ کوشش کرنے کے بعد 11 نہ ہوئے، لاکھ کوشش کرنے کے بعد 8 ہوتے، 9 ہوتے، 10 ہوتے، 12 ہوتے، 13، 15، 16، 17 کچھ بھی تو ہو سکتے تھے. یہ 12 پہ ہی آ کے کیوں رکا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر زمانے میں ہادی رکھا. زمانے کو 12 میں تقسیم کیا گیا، تو جب زمانہ 12 حصوں میں تقسیم تو ہادی بھی 12 ہوں گے. اور زمانہ اگر 13 حصوں میں تقسیم ہوتا. اور آپ سوچئے، بس دیکھیے نظام ہے، یہ گھڑی چل رہی ہے، 1 سے شروع ہوتی ہے، 12 پہ ختم ہوتی ہے، 12 کے بعد 13 نہیں آتے، پھر 1 سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد اور کلنا محمد. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، یہ ہدایت کا کام ہے. لیکن عزیزو، ہم کو بچنا ہے. دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہم کو بہکانے کے لیے ہم جیسا بن کے آئے گا. وہ دھوتی کرتا پہن کے نہیں آئے گا، یا دوسرے بھیس بنا کے نہیں آئے گا، وہ مونچھ مڈا کے نہیں آئے گا. وہ آپ کو بہکانے کے لیے آپ جیسا بن کے آئے گا. باغ میں سب سے زیادہ اگر کوئی شے نقصان پہنچاتی ہے تو وہ طوطا. اور طوطا اس لیے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ وہ باغ کے رنگ کا ہوتا ہے، پہچانا نہیں جاتا. یہ دشمن جو ہے پہچانا نہیں جاتا. اور اگر یہ کوا آ جائے تو دور سے اڑا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ باغ کے رنگ کا نہیں ہوتا. تو اس لیے شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آپ کا جو باغ کا رنگ ہے ویسا ہی طوطا بن کے آئے گا آپ کو بہکانے کے لیے. اس لیے اس طوطے سے ہوشیار ہو جائیے. عزیزان محترم، یہ نمازیں، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزاداری ہماری اصلاح کے لیے ہیں. ہم کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم عزاداری کی اصلاح کرنے کے لیے نکل آئیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، فرش عزا سے آپ شعور حاصل کیجئے، فرش عزا سے اصلاح لے کے جائیے. یہ مجلس امام حسین ہے، یہاں سے ہدایت پہنچتی ہے. یہ فرش عزا ہے، یہ کشتی نجات ہے. یہ آپ کے لیے کشتی نجات ہے، آپ اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے. ایک صلوات بھیجے محمد اور والے.
عزیزان محترم، یہ جو انتظار ہو رہا ہے، آج جو ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، اکثر ایک مثال میں دیا کرتا ہوں اور آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. دیکھیے، زمانہ بغیر ہادی کے نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ صدقے میں محمد کے چل رہا ہے. محمد ہیں تو ہوا چل رہی ہے، محمد ہیں تو سمندر کی وزدانی ہے، محمد ہیں تو یہ پھول کھل رہے ہیں، محمد ہیں تو زمین سے رزق پیدا ہو رہا ہے، محمد ہیں تو یہ چہل پہل ہے، یہ ہوائیں چل رہی، یہ نظام قدرت چل رہا ہے. اگر محمد نہ ہو تو سب بند ہو جائے. اور یہ تجربہ ہے کہ جب رسول معراج پر گئے 13 سال رہے وہاں، لیکن زمین سے عرش اولا پر گئے تو وقت وہیں کا وہیں رک گیا. اسی لیے تو جب آئے تو وہیں سے زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا. بھئی ایسا لگا کہ گئے اور آئے. وہ گئے اور آئے نہیں، رہے تو 13 سال، لیکن لوگوں کو لگا کیونکہ وقت رک گیا تھا. لیکن آج رسول چلے گئے تو یہ نظام کیوں چل رہا ہے، یہ وقت کیوں چل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محمد دنیا میں ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سورج اپنی سفر کو طے کر رہا ہے، یہ چاند ستارے چمک رہے ہیں، یہ انسان چل رہا ہے. عزیزان محترم، یہ انسان ہے اشرف المخلوقات. اس کے لیے اللہ نے اتنے اہتمام کیے. اس کی ہدایت کا انتظام اس نے کیا، اس کے رزق کا انتظام اس نے کیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام اس نے کیا، سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام اس نے کیا. یہ سب کچھ اس نے کیا. لیکن انسان کو جب پیدا کیا تو بہت کمزور پیدا کیا. اتنا کمزور کہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا نہیں سکتا، بھوک لگے تو وہ کھانے کے لیے آواز نہیں دے سکتا، اس کو کوئی تکلیف ہو تو زبان سے بیان نہیں کر سکتا. بھئی یہ اتنا کمزور انسان کیوں بنایا اللہ نے؟ جانوروں کو دیکھیے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوا اور تیرنا شروع. جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان میں طاقت آ جاتی ہے اور وہ اپنی غذا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اسی کا بچہ اتنا کمزور کیوں بنایا؟ انسان کے سوال ہے. جو اشرف المخلوقات ہے اس کو بھی طاقت، کہا کہ تم کو نہیں معلوم. اس کو کمزور اس لیے بنایا تاکہ اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. ماں باپ اس بچے سے جڑے رہیں جب تک کہ اس کے ہاتھ پیر نہ چل جائیں. اور جب اس سے اتنا جڑ جائیں گے تو ایسے جڑتے جڑتے خاندان بن جائیں گے، خاندان سے قبیلے بنیں گے، قبیلے سے معاشرہ بنے گا، معاشرے سے ملک بنے گا. اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مل کے رہے، جانوروں کی طرح جدا نہ ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. یہ ایک دوسرے کی سے محبت کر کے رہے. جانور اسی لیے تو اس کو طاقت بخشی جاتی ہے. بس جب تک اس کے والدین، جانوروں کے ماں باپ جب تک اس کے ساتھ ہیں، کہ جب تک کہ وہ اپنا رزق صحیح سے نہیں، 2-4 دن میں وہ اپنا رزق کھانے کا قابل ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا قبیلہ الگ بننے لگتا ہے. لیکن اللہ انسان کو نہیں چاہتا، اس لیے اس کو کمزور، اور اس کمزور کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ اگر آپ طاقت کا شمار کریں، انسانوں کو ایک طرف رکھا جائے اور کل مخلوق کو اللہ کی ایک طرف رکھا جائے، تو طاقت کس کے پاس زیادہ ہے؟ طاقت جانوروں کی ہے. ایک ہاتھی کا مقابلہ 1000 لوگ نہیں کر سکتے. سمندر کے بڑے بڑے جانور ہیں، یعنی طاقت جانوروں کے پاس. تو جس کے پاس طاقت ہے، حکومت دنیا پہ اس کی ہونی چاہیے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ نمرود، فرعون، شداد، انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، یہ لوگ کہتے تھے کہ طاقت حق ہے. اللہ کی حجت کہتی تھی کہ حق طاقت ہے. انہوں نے حق کی طاقت بتائی، وہ کہتے رہے کہ طاقت حق ہے. اور اللہ نے ان کو زیر کیا تو بہت ہی حقیر شے سے. نمرود کو زیر کیا تو مچھر کے ذریعے، کہ اس کے کان سے اس کے دماغ میں بٹھا دیا. اب حکیموں کو بلایا گیا، کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ صبح شام 10-10 بار جوتے مارے جائیں سر پر. دیکھیے کتنا، ایک مچھر کے ذریعے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے ذلیل کر دیا. تو طاقت جانوروں کے پاس، اللہ نے اشرف المخلوقات کو عقل دے کے بھیجا. اسی عقل کی وجہ سے ہاتھی بھی اس کے قبضے میں ہے، شیر بھی اس کے قبضے میں ہے، ہر شے اس کے قبضے میں ہے، کائنات پہ حکومت بھی اس کی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. ہر شے کو اس کے قبضے میں اللہ نے لا دیا. لیکن یہ انسان ناشکرا ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں، ہر انسان اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. بھائی انتظار کیا ہے؟ امام بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ کس چیز کا انتظار ہے؟ بھائی یہ فرزند مولا کائنات ہیں.
آخری ہادی ہیں, کوئی تو انتظار ہوگا جس کی وجہ سے پردے سے باہر نہیں آئے, کوئی تو انتظار ہوگا. کیا انتظار ہے بھائی؟ آپ یہ دیکھیے کہ صفین کی رات میں جنگ ہو رہی ہے, مولا کائنات نے پوری رات تلوار چلائی, اور ان کی رکاب میں جنگ کر رہے ہیں مالک اشتر بھی, انہوں نے بھی پوری رات جنگ کی. صبح کو جب کشتے شمار کیے گئے تو مولا کائنات نے جتنے قتل کیے تھے مالک اشتر کا ایک کم تھا. 1000 اگر مولا نے قتل کیے تو 999 مالک نے. مالک کو خیال آیا کاش کہ میں ایک اور قتل کر دیتا, تو آج حضرت علی کے برابر زبان سے نہیں کہا, خیال آیا. مولا کائنات نے فوراً مڑے, مالک کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم نے ان کے سلوک کو دیکھ کے قتل کیا ہے؟ کیا تم نے ان کی نسلوں کو دیکھ کے قتل کیا ہے؟ کہا کہ مولا یہ بھی ہوتا ہے. کہا کہ میری ذوالفقار 70 نسلیں دیکھ کر چلتی ہے, اور تم نے جو سامنے آیا اس کو قتل کر دیا. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ 70 نسلیں دیکھ کے ذوالفقار, اگر 70ویں نسل میں آنے والا, آخری حد میں آنے والا بھی اگر مومن ہے تو مومن کی اہمیت یہ ہے کہ 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو قتل نہیں کیا جاتا. 69 کافروں کو برداشت کیا ایک مومن کے لیے. ہم سے ایک مومن برداشت نہیں ہو رہا. عجیب معاملہ چل رہا ہے. یہ ذات مولا کائنات ہے, یہاں کافروں کو برداشت کیا جائے, چھوڑ دیا, ان کو قتل نہیں کیا. کہا کہ ان کے سلوک سے مومن آنے والا ہے. تو جب مولا کا مزاج یہ ہوگا تو آخری کیسے مزاج کا نہ ہوگا؟ یہ انتظار کس بات کا؟ کہ یعنی جتنے بھی اسلوب لوگوں میں ہیں, جو بھی مومن والا ہے, جب تک وہ کل کے کل نہیں آ جائیں گے, جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. یعنی جتنے بھی کافروں میں جہاں جہاں بھی مومن کا صلب ہے, جب تک وہ نہیں آ جائے گا. یعنی تلوار جب چلے گی جب مومن الگ ہو جائیں گے, کافر بالکل الگ ہو جائیں گے, اور امام کی تلوار تو کافرین پہ چلنی ہے. یہ انتظار ہے. لیکن ہمارے لیے بھی انتظار ہے. ہم انتظار کی دعائیں تو کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس قابل ہیں کہ امام کے برابر میں جا کے کھڑے ہو جائیں؟ کیا ہمارے چہرے اس قابل ہیں؟ ہم اپنے گھر میں اگر امام کو بلا لیں, کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ امام ہمارے گھر آ جائیں؟ کیا ہمارے گھر کی الماری میں رکھی ہوئی جانماز اگر امام سے شکایت کرے کہ میں دھول کھاتی رہی, لپٹی ہوئی رکھی رہی, کوئی مصلی پہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا, بتائیے ہم کو کوئی جواب ہے کہ ہم جواب دے دیں؟ یا قرآن ہم مولا سے شکایت کرے, مولا آپ آ گئے, کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھا, ہم نے یہ مزاج بنا لیا. بہت ہی کڑوی بات ہے, لیکن بات ہے. عزیزان محترم, قرآن میں آیہ مودتا نازل ہوئی. مودتا کا معنی یہ ہے کہ ہماری جانیں, ہماری اولاد, ہمارے والدین سب امام پہ قربان. اور محرم کا مہینہ ہم نے منت و مرادوں کا مہینہ بنا دیا, اور منت اور مراد مودت سے اپوزٹ کیا ہے. ہم اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ امام کے بچے سلامت نہیں رہے حق کے لیے, ہم کو امام کے اوپر قربان کرنے کا جذبہ بچوں میں پیدا کرنا ہے. یہ چلہ کیا ہے؟ فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی تھی. فرعون کو کاہنوں نے, جادوگروں نے کہا تھا کہ تو 40 دن کی مہلت مان, ہم تیرے لیے 40 دن کا چلہ کھینچیں گے تاکہ تیری جان بچ جائے. اور فرعون نے اللہ سے کہا کہ مجھے 40 دن کی مہلت دے دے, اور اللہ نے 40 دن کی مہلت دے دی. تو پہلا چلہ فرعون اور فرعونیت کی شے ہے. ہم لوگ چلہ باندھنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ سمجھیے مزاج کیا ہے. یہ عقل شعور کا دین ہے, یہ دین فطرت ہے, یہ ایسا ویسا دین نہیں ہے. عزیزان محترم, بس آپ سمجھیے, لوگ جو آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اگر ان کا حضرت علی کا حق غصب کر دیا گیا تو مولا کائنات نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تو اللہ کے مقابلے میں نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا, اللہ کے سامنے فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا, اللہ کے سامنے شداد خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. تو اللہ نے ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ ان کو مار دیتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا نظام, اپنی ربوبیت تم پر نافذ نہیں کر رہا, بلکہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی ربوبیت کو قبول کرو. ورنہ اگر اللہ چاہتا کہ ساری کائنات اس کو سجدہ کرے تو بتائیے کوئی بچ جاتا؟
ایک فرشتے کو حکم دے دیتا خالی، صبح صبح آتا ملک الموت، نماز پڑھ رہے ہو کہ چل رہے ہو؟ بتائیے کون ایسا تھا انسان جو نماز نہیں پڑھتا؟ بس خالی ملک الموت کو اتنا ہی کہنا تھا آ کے پڑھ رہے ہو کہ چل رہے ہو؟ بتائیے کیا کرتا انسان؟ اگر وہ اپنا سجدہ ہی کرانا چاہتا تو کائنات کا کوئی انسان، کوئی بشر ایسا نہیں تھا جو اس کو سجدہ نہ کرتا، جیسا وہ چاہتا ویسا ہی ہوتا، لیکن نہیں، وہ سختی سے نافذ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دل سے میری ربوبیت کو قبول کر لو، دل سے میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو قبول کر لو، دل سے میرے خلیفہ کو قبول کر لو، دل سے میرے رسول کو قبول کر لو، دل سے جانشین رسول کو قبول کر لو۔ ایسے ہی مولا کائنات ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے خلیفہ مانا جائے، بلکہ میری خلافت کو قبول کر لو، میری جانشینی کو قبول کر لو، ورنہ چاہتے تو تلوار نکال کے قتل کر دیے جاتے۔ ایک سلوات بھیجی محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، اور آپ دیکھیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، بستی تباہ اور برباد، سارے مکان گرے ہوئے ہیں، لوگ بچے اس میں دبے ہوئے ہیں، مرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیسے اللہ ان کو اٹھائے گا۔ خیال آیا کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے ان کو 100 سال کی موت دے دی، 100 سال کی موت دے دی۔ گدھے پہ سوار تھے، 100 سال کی موت دے دی۔ گدھا پہلو میں ہے، نبی ہیں۔ 100 سال کے بعد جب ان کو پھر زندہ کیا، بتاؤ کتنی دیر موت رہی؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ کہا کہ نہیں، 100 سال، 100 سال ہم نے تم کو اٹھایا 100 سال کے بعد۔ کھانا تازہ تھا، جیسا چھوڑا تھا انہوں نے ویسا ہی تازہ رکھا۔ پانی تازہ تھا، گدھا سڑ چکا تھا۔ یعنی اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے باقی رکھتا ہے۔ یہ ربوبیت کی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم جس کو مارنا چاہیں اس کو مار دیں گے، جس کو زندہ رکھنا چاہیں اس کو زندہ رکھ دیں گے۔ زندگی میں آنے کے بعد تم کو کھانے کی ضرورت ہوگی، کھانا اس لیے صحیح ہے۔ تم کو پانی کی ضرورت ہوگی، پانی اس لیے صحیح ہے۔ تم کو گدھے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے اس کو گلا دیا، سڑا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کے پہلو میں رہنے والا گدھا سڑ جائے، گل جائے، جس کو اللہ باقی رکھے وہ باقی رہے گا، جس کو گلا دے، جس کو سڑا دے اس کو سڑا دیا جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ جس کو چاہے اس کو باقی رکھے گا۔ آپ دیکھیے، اور اس کے بعد بھائی آپ دیکھیے حضرت یوسف کے بھائیوں کی قبریں حضرت یعقوب کے آس پاس ہیں۔ پوری زندگی کس نے ستایا حضرت یوسف کو؟ حضرت یعقوب کو، ان کی اولاد نے۔ پروردگار کیوں ان کے ساتھ ساتھ ان کی رکھ دی قبریں؟ ان کو دور رکھنا چاہیے تھا، نبی کو دور رکھنا چاہیے تھا۔ کہا کہ تم کو نہیں معلوم، جب حضرت شعیب سے اللہ کہے گا کہ اپنے گنہگاروں کو پیش کرو تو دنیا میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے اٹھائیں گے، پیش کر دیں گے، یہ ہے میرے گنہگار۔ بس اس بات پہ فخر نہیں ہو کہ رسول کے آس پاس کون دفن ہے، بس اللہ کہے گا اپنے گنہگار پیش کرو، اٹھائیں گے اور پیش کر دیے جائیں گے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جان محترم، یہ اللہ کا نظام ہے، اس بات پہ کوئی بحث اور مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ چاہتا ہے جس کو رکھتا ہے باقی۔ 2000 سال کے حضرت عیسیٰ پہ یقین، 1000 سال 1200 سال غیبت کو ہوئے اس پہ یقین نہیں، شیطان پہ یقین کہ روز اول سے زندہ ہے۔ ساری امت محمدیہ اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ آخری رہبر آنے والا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، پردہ غیب سے آئیں گے، اور باقی مسلمان سوچتے ہیں کہ اللہ ابھی پیدا کرے گا۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آج تو بڑی بھاری جماعت ہے، اجماع کر لو، چن لو ایک۔ بھائی کیوں نہیں چنتے اجماع کر کے؟ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آج موجود ہیں، پہلے تو عرب میں جاہل لوگ تھے، اب تو پڑھے لکھے اجماع کر لیا جائے، چن لیا جائے۔ کہا کہ نہیں بھائی یہ اختیار تو اللہ کو ہے، وہی پیدا کرے گا۔ کہا کہ آخری ہادی کے لیے، آخری رہبر کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار تو پہلا کیسے چن لیا بغیر اللہ کے حکم کے؟ یعنی ہدایت کا کام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ آدم کو چنا اس نے، نوح کو چنا اس نے، آل ابراہیم کو چنا اس نے، آل عمران کو چنا اس نے، مصطفیٰ کو چنا اس نے، جانشین مصطفیٰ کو اس نے چنا۔ 1 ہوں یا 12 ہوں، سب کے سب اللہ نے انتخاب کیے ہیں، بندوں کو رائٹ نہیں ہے کہ اس کو چنا جائے۔
عزیزان محترم، یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، دو چیزیں ہیں، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہے مقصد امام حسین اور ایک چیز ہے مقصد عزاداری۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ مقصد امام حسین کچھ اور ہے اور مقصد عزاداری کچھ اور ہے۔ یہ عزاداری مقصد امام حسین نہیں ہے۔ مقصد امام حسین یہ ہے کہ آپ باشعور بنیں، مقصد امام حسین یہ ہے کہ آپ اللہ والے بنیں، مقصد امام حسین یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، مقصد امام حسین یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزاریں کہ جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، مقصد امام حسین یہ ہے کہ دنیا کے اندر قانون الہی نافذ ہو جائے، مقصد امام حسین یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ہی بات کرو کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، لوگوں کے عیب کو ایسے ہی ڈھکو کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، مقصد امام حسین یہ ہے کہ کسی کے راز کو فاش نہ کیا جائے، مقصد امام حسین یہ ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، مقصد امام حسین یہ ہے کہ خاندان میں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں بلکہ اتحاد سے لوگ رہیں، مقصد امام حسین ہے کہ کسی کو زبان سے، ہاتھ سے، کسی بات سے کسی مرد مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے مقصد امام حسین علیہ السلام۔ اور مقصد عزاداری، مقصد عزاداری یہ ہے کہ اس مظلوم امام پہ گریہ کیا جائے، چونکہ مقصد مال مجلس ہے کہ گریہ عزاداری کی جائے، ان کا ماتم کیا جائے۔ عزیزان محترم، جیسے اللہ نے چنا ہے ان سب کو، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھی چنا ہے۔ حضرت آدم سے عقل کا امتحان تو ہوا اور اس میں 100% نمبر لے کے پاس ہو گئے، لیکن عشق کے امتحان میں پاس نہیں ہوئے۔ عقل سے بڑی شے ہے عشق، اور وہ عشق ہی مودت کہلاتا ہے، اور یہ عشق کا امتحان امام حسین سے علاوہ کسی نے پیش نہیں کیا۔ روز عاشور جب امام آخری رخصت کو آئے، زینب تم پر سلام، کلثوم تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، سکینہ تم پر بھی سلام، رباب، لیلہ تم سب پر سلام۔ عزیزان محترم، جناب سکینہ، امام جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام نے کہا کہ اے رہوار، اے اس پہ باوفا، آخری منزل بچی ہے، بس حسین کو اس کی منزل تک پہنچا دے۔ رہوار کی آنکھوں سے آنسو ہیں، قدموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام نے جھک کے دیکھا تو چہیتی سکینہ گھوڑے کے سموں کو پکڑے ہوئے بیٹھے۔ امام گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، کہا سکینہ اپنے بابا کو جانے دو۔ کہا کہ بابا ایک بات بتائیے، دیکھیے یہ عشق کی بات ہے، یہ مودت کی بات ہے، یہ عروج عشق کی بات ہے۔ کہا کہ بابا آپ کہتے تھے کہ میں نے نماز شب پڑھ پڑھ کے اللہ سے سکینہ کو مانگا ہے، اور جس بچی کو آپ اتنی محبت کرتے ہوں کہ جس کے بغیر آپ زندگی کا ایک تصور نہیں کر سکتے، اس بچی کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ امام کے جملے ہیں۔ امام نے فرمایا سکینہ، اللہ کا عشق ایسا ہے کہ جب میں نے اللہ سے سکینہ کو مانگا تو اللہ نے مجھے تم کو دے تو دیا، لیکن اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اے حسین، تم اپنے رب سے زیادہ عشق کرتے ہو کہ اپنی بچی سکینہ سے زیادہ عشق کرتے ہو؟ تو میں نے یہ جواب دیا، پروردگار تیرے عشق کے امتحان میں اس بچی کو کہ جس کے بغیر میں ایک لمحہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، تیرے عشق کے لیے اس کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے تیرے حضور سجدہ کرنے کے لیے چلاؤں گا، اس بچی کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے معلوم ہے میرے بعد اس کے تماچے لگیں گے، مجھے معلوم ہے اس کے تازیانے لگیں گے، مجھے معلوم ہے وہ بہت ستائی جائے گی، مجھے معلوم ہے کہ اونٹ کی ننگی پشت پر اس کو باندھ دیا جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ اس کو درے اور تازیانے مارے جائیں گے، لیکن تیرے عشق کے لیے، تیری ربوبیت کے لیے، تیرے حضور میں سجدہ کرنے کے لیے حسین آ جائے گا۔ عزیزان محترم بس، لیکن جناب سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا، بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجیے۔ عزیزان محترم، آپ اس بچی کے مزاج کو سمجھیے۔ جن کے بیٹیاں ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ باپ اور بیٹی میں محبت کتنی ہوتی۔ عزیزان محترم، خدا سب کو بیٹیاں بھی نصیب کرے، کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور زینت جنازہ بھی ہوتی ہیں۔ جس کے ہاں کوئی انتقال ہو جائے تو بیٹیوں کے رونے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا جنازہ بنا ہے، کوئی رونے والا موجود ہے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھیے، یہ بچی، ان کا نام فاطمہ، ان کا نام رقیہ، یہ سکینہ نام کس نے رکھا؟ یہ جب حضرت عباس کی آغوش میں آئیں تو حضرت عباس نے اس بچی کو آغوش لینے کے بعد کہا، حاذا سکینۃ العباس، یہ ہے عباس کے دل کا سکون، یہ ہے عباس کے دل کا قرار۔ عزیزو، بس یہ نام ایسا سب کو پسند آیا کہ قمر بنی ہاشم نے نام رکھا
हाज़ा सकीनतुल अब्बास, ये अब्बास के दिल का करार है, ये अब्बास के दिल का सुकून है। इसीलिए तो हज़रत अब्बास से ज़्यादा मोहब्बत थी, ज़्यादा कुर्बत थी। इसीलिए जब रोज़े आशूर आया है तो हज़रत अब्बास की बीबी लिबाबा अपना सामान बांध रही थी। हज़रत अब्बास जब खेमे में आए, कहा लिबाबा ये तुम क्या कर रही हो? कहा कि मैं नजफ़ जाने की तैयारी कर रही हूँ। कहा नजफ़ क्यों जा रही हो? कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करूँगी। उन्हें किस बात की शिकायत? कहा गया वाली वाली आपको नहीं मालूम सकीना सुबह से जने कितनी मरतबा ख़याम में आ चुकी है और मेरे से कहती है चची, चचा से कहिए उनकी भतीजी बहुत प्यासी है, उनकी लाडली सकीना बहुत प्यासी है, चचा से कहिए। अब बताइए मैं उसको क्या जवाब दूं? मैं नजफ़ में जाके मौला से शिकायत करती हूँ। लेकिन हज़रत अब्बास की शहादत हो गई, बच्ची ने उसके बाद अलतश की सदा बुलंद नहीं की। और जब इमाम हुसैन रुखसत हो रहे हैं, ये बच्ची ने कहा कि बाबा आखिरी बार अपने सीने पे सुला लीजिए। ये वो सकीना है कि जिसका बिस्तर इमाम हुसैन का सीना हो, जिसका गहवारा हजरत अब्बास के बाजू हो। कैसे परवरिश पाई होगी? करबला में उसका गहवारा भी छिन गया, उसका बिस्तर भी चला गया और सीने पे लेट गई। जख्मी इमाम हुसैन जलती हुई जमीन पे लेट गए और उसके बाद जनाब सकीना ने सर रखा, सो गई। थोड़ी देर के बाद आँख खुली, कहा कि बाबा जाइए, खुदा हाफिज। कहा कि सकीना क्या हुआ? बाबा अभी मैंने आपके सीने पर सर रखा, मुझे नींद आ गई, मैंने देखा कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा वो मख्तल में सर के बाल खोले हुए खड़ी हैं और कह रही हैं ऐ सकीना मेरा लाल हुसैन बहुत प्यासा है, उसको आने दे। अरे मेरे बाबा जामे कौसर लेके हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि बाबा अरे आपकी जबान में कांटे पड़े हुए हैं, मेरे भाई अली अकबर ने बताया। बाबा जाइए, खुदा हाफिज, आप जामे कौसर नोश फरमाइए। लेकिन आपकी ये सकीना बहुत प्यासी है, आपकी ये सकीना बहुत प्यासी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये प्यास का गलबा, ये जनाब सकीना कब पानी पिया है मालूम नहीं, तारीख़ में कहीं नहीं मिलता कि कब पानी पिया है। लेकिन अजीज़ो जब यही सकीना ज़िंदान शाम में पहुंची है, क्या आलम है। सबकी रिहाई हुई है लेकिन ये बच्ची अभी तक ज़िंदान में है, इस बच्ची की रिहाई नहीं हुई। चौथे इमाम यही तो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि मैं सकीना के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जब ये बच्ची मेरे से कहती थी कि भाई इस शिमर से कहिए कि मेरे रुखसार पे तमाचे मार ले, ताज़िया ने ना मार, मुझसे ताज़िया ना पड़ता। मैं पानी का सवाल नहीं करूंगी, शिमर से कहिए कि मेरे ताज़िया ने रुखसारों पे ना मारे। बताइए इमाम क्या जवाब दें जिसके गले में तोक पड़ा हो, हाथों में हथकड़ियाँ हों, पैरों में बेड़ियाँ हों, जो इतने औरतों की कब्रें बना के गया हो, जो इतने बच्चों की कब्रें बना के शाम तक पहुंचा हो। वो इमाम कहता है सबसे बड़ा वजन सकीना का जनाजा था जो मैंने उठाया। वो सकीना मेरे से सवाल करती थी कि हम कब मदीने जाएंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जनाब सकीना ने एक वसीयत की थी, ए भाई सईद सज्जाद मेरी वसीयत है उसको पूरा करिए कि जब मेरी कब्र आप बनाएं तो कब्र के अंदर मुझे दफनाने के बाद कब्र पे एक तख्ती लिख देना कि ये हुसैन की यतीमा सकीना जो प्यासी अपने चचा को याद करते करते, अपने बाबा को याद करते करते प्यासी इस दुनिया से चली गई, प्यासी इस दुनिया से चली गई। और दूसरी वसीयत कहा कि जब मेरे चचा का आलम लुटे हुए माल से वापस आए तो एक बार उस अलम को ज़रूर सजा देना, उस पे मेरी मशकीज़ा भी बांध देना और मेरी कब्र पे नस्ब कर देना ताकि मेरे चचा के आने का एहसास हो जाए। अजी तो ये वसीयतें थीं। चौथे इमाम ने इन वसीयतों को पूरा किया। वो बच्ची जिस कुर्ते में थी उसी कुर्ते में दफन हो गई और इमाम ने वो तख्ती भी लगा दी। कुछ ज़ायर जब ज़ियारत करने के लिए गए तो एक आलिम कहते हैं कि एक ज़ायर था, जब हज़रत अब्बास की कब्र पे वो पहुंचा है तो कुछ लोगों के लिए जब खोल दी जाती है कब्र तो वहाँ उसने एक मशकीज़ा ख़रीदी, बहुत बड़ी मशकीज़ा, और ख़ादिम को कुछ पैसे दिए और हज़रत अब्बास के कब्र के अंदर जब वो चला, जो पानी तवाफ़ कर रहा है कब्र के चारों तरफ, उसने मशकीज़ा को उस पानी से भर लिया। हमने सोचा कि शायद घर में अपने वतन में तबर्रुक के लिए पानी को लेके जा रहा है, लेकिन वो हमारे साथ साथ ज़ियारतें करता रहा। वो मशकीज़ा उसके कंधे पे थी और जब हम सारी ज़ियारतें नजफ़ और करबला की कर चुके
اور جب شام جانا ہوا تو وہ شام میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ پانی کوئی مانگتا تھا تو پانی کسی کو نہیں دیتا، کہا کہ یہ پانی کسی کو نہیں دیں گے، یہ پانی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ ہم سوچتے تھے کہ شاید اپنے گھر والوں کے لیے ذخیرہ لے جا رہا ہے، کسی کو تبرک نہیں دیتا۔ لیکن جب وہ جناب سکینہ کی قبر پہ پہنچا ہے شام کے اندر، اس نے مشکیزہ کا دہانہ کھولا، پورا پانی قبر جناب سکینہ پہ اڑیل دیا اور رو رو کے تماچے مارنے لگا۔ شہزادی آپ کے چچا پانی نہیں لائے، آپ کو تمنا تھی آپ کے چچا کے یہاں سے میں یہ مشکیزہ بھر کے لایا ہوں، اپنے چچا کا نذرانہ قبول کر۔ جزاکم ربکم الخیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزیزان محترم، اسی لیے علم میں مشکیزہ باندھ دی جاتی ہے، بغیر مشکیزہ کے علم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا بھی ہے کہ مشک و علم کو دیکھیے چشمے دل احساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینہ عباس سے۔ ہم کو علم نظر نہیں آتا، ہم کو مشکیزہ نظر نہیں آتی، بس ایسا لگتا ہے کہ علمدار ہے اور علمدار کے سینے سے سکینہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین کا مرثیہ یہ تھا کہ عباس تمہارے جانے سے سکینہ یتیم ہو گئی، اب اس کے تماچے لگیں گے، اب اس کے تازیانے مارے جائیں گے۔ اسی لیے چوتھے امام نے جب علم آیا، لٹا ہوا سامان ملا، خون میں بھرا ہوا پھریرا باندھا، علم میں پٹکا باندھا، پنجہ لگایا، تیر سے چھدی ہوئی مشکیزہ کو باندھا، اور ماننے کے بعد پھریرے کا ایک سرا جناب زینب نے پکڑا، ایک سرا جناب ام کلثوم نے پکڑا۔ امام علم کو لے کے قبر جناب سکینہ کے پاس پہنچے، قبر پہ علم کو نصب کیا اور امام کی آنکھوں میں آنسو، گریبان کو چاک کیا، دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا۔ ہائے سکینہ، ہائے عباس، اے چچا آپ کی بھتیجی آپ کو یاد کر کر کے چلی گئی، اور ماتم اہل حرم میں کوہرام۔ جزاکم ربکم الخیر جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم۔ الہی بحق زہرا بابوہا و بالوہا و بنوہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو حق کے پرچم کو بلند کر دے، پروردگار ظلم کو نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے ہماری آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرما، ہم کو وہ قوت عطا فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع میں روضہ ہائے شہزادی کونین کا بنا ہوا اپنی آنکھوں سے زیارت کریں۔ معصومین ائمہ بقیع کی قبروں پہ روضوں کی تعمیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ماتم امام